دیکھو ایک بات سنو، کچھ لوگ ہیں وہ بیویوں کو دھوکہ دیتے ہیں، مولوی کیا کہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصنعوا کل شیء الا النکاح لہذا الی آخری، یہ حدیث سنا کے پٹاتے ہیں۔ لیکن تم سمجھا دینا کہ عورتیں ان کے دھوکے میں نہ آئیں، اور مسئلے کی صورت حال یہ ہے، قال الامام احمد بن حنبل وابو یوسف ومحمد من الحنفیہ والشافعی علیہ الرحمہ فی قولہ القدیم یجوز المباشرۃ مع الحائضۃ فیما بین السرۃ الی الرکبہ۔ ويستدل هؤلاء الطائفة بحديث أنس رضي الله عنه إن ناسا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن اليهود إذا حاضت امرأة منهم لم يؤاكلوهم ولم يجامعوهم في البيوت، فأنزل الله تعالى قوله ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، وقال أيضا صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح۔ يستدل هذا الفريق بهذا الحديث، النکاح معناه الوطی، الوطی هو شيء آخر والمباشرة هو شيء آخر۔ وأيضا يستدل هذا الفريق بحديث رواه أبو داود وقال فيه عن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم أذني مني فقلت أنا أذن مني، ثم قال لي اكشفي فخذك ثم وضع خده على فخذي ودفي، رواه ابو داود۔ ابو داود میں آ چکی ہوگی حدیث آپ کے سامنے۔ ولكن أنا أبين أمامكم في هذا الحديث عبد الرحمن ابن زياد الإفريقي ضعفه يحيى بن معين، وقال أحمد بن حنبل ليس بشيء، وقال ولكن هذا ليس بصحيح، وقال في على هامش أبي داود وقد أفرط ابن حبان في تضعيفه، ولكن تضعيف ابن حبان الإفريقي صحيح۔ ابو داؤد میں جہاں یہ حدیث آئی ہوگی تو اس کے حاشیے پہ آپ دیکھیں گے تو لکھا ہوا وقد افرط ابن حبان فی تضعیفہ، افراط سے کام لیا ہے، افراط سے کام نہیں لیا، صحیح کہہ رہا، وہ اکیلا نہیں ہے، احمد ابن حنبل ہے، یحییٰ ابن معین ہے۔ خلاصہ کلام، ان حضرات کا استدلال نہ پہلی حدیث سے صحیح ہے نہ ابو داؤد کی روایت سے صحیح ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور ایک قول میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی کے ساتھ میں ہیں،
اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے قول جدید میں اسی کے ساتھ میں ہیں، وَهُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ۔ باقی شافعی لوگ بیٹھے ہوں گے وہ جانتے ہیں، وہ کہیں گے صاحب البیت یدری بما فیہ۔ ہم کہیں سفر میں ہوتے ہیں، حرمین وغیرہ میں کوئی دوسرے مسلک کا آدمی ہم سے مسئلہ پوچھتا ہے، میں نہیں بتاتا، میں بولتا ہوں میں حنفی ہوں۔ ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا میں، سعی بین الصفا والمروہ کر کے وہی دیوار سے لگا ہوا بیٹھا، حالت احرام میں تھا۔ حالت احرام میں تو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا آدمی عرب ہے، عجم ہے، ملا جی ہے، غیر کچھ نہیں چلتا تھا، تو لباس سے کچھ اندازہ ہوتا ہے۔ اس وقت تو آدمی چادر ہے ایک اوپر سے اوڑے ہوئے ہے، اور میں تو اپنا آرام سے بیٹھا تھا دیوار سے ٹیک لگا، سعی سے فارغ ہو کر۔ ایک صاحب آئے، وہ بھی آرام میں تھے، اس نے کہا مجھے ایک مسئلہ پوچھنا، عربی میں بولا۔ میں نے کہا کس کی تقلید کرتے ہیں، کون ہیں آپ؟ ہم شافعی ہیں۔ میں نے کہا شوافع کے مفتی سے پوچھیے، میں شافعی نہیں ہوں، میں حنفی ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ سے ہی پوچھنا کیا ہوا، کیا مسئلہ، کیا پریشانی ہے بھائی، مجھ سے کیوں پوچھنا ہے؟ ان کے یہاں آپ جانتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ طواف کے لیے طہارت شرط ہے، آپ کے یہاں نہیں ہے۔ آپ کے یہاں باوضو ہونا شرط نہیں ہے، مسئلہ آپ جانتے ہیں پہلے، ان کے یہاں شرط ہے۔ انہوں نے طواف کو نماز کے درجے میں شمار کیا ہے۔ ان کے یہاں مس مرأت ناقض وضو ہے، آپ کے یہاں نہیں ہے۔ اور وہاں کی صورتحال یہ ہے کہ جب طواف کریں گے مس مرأت تو ہوگا، مس مرأت ہوا، وضو ٹوٹ گیا ان کے حساب سے تو طواف نہیں ہوا، کہ جی یہ مسئلہ مجھے آپ سے پوچھنا ہے۔ پھر میں نے اس کو کہا تم بہت شریف آدمی معلوم ہوتے ہو، کہاں کا پتہ نہیں کہاں کا بتایا اس نے، عربی بول رہا تھا، بہت شریف آدمی آپ معلوم ہوتے ہو، چلو بتاتا ہوں۔ ائمہ اربعہ برحق ہیں، اگر کسی باب میں، کسی مسئلے میں کسی امام کے مذہب پر ان کے مقلدین کو عمل کرنا دشوار ہو جائے تو اس مذہب کے ذمہ داران علماء اکٹھے ہو کر اس کے اوپر غور کریں گے اور اس کا حل تلاش کریں گے۔ میرے خیال میں شوافع نے اس کا حل تلاش کر لیا ہوگا کہ وضو نہیں ٹوٹے گا، طواف ہو جائے گا، اور اگر یہ سب باتیں نہیں ہوئی تو پھر اس کی مخالفت لازم آئے گی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ ایسا شوافع نے کیا ہے کہ نہیں؟ جو شوافع طلبہ بیٹھے ہوں گے ان کو معلومات ہوگی کیا ہے کہ نہیں، مجھے یقین ہے کر دیا ہوگا۔ دیکھو ہم نے کیا، امام ابو حنیفہ کا قول ہے، حنفیہ کا مذہب ہے کہ ملانی کو چھوڑ کے غائب ہو گیا، اب وہ کیا کرے؟ تو ابو حنیفہ کا قول ہے کہ 90 سال انتظار کرے۔ اب 90 سال انتظار کرے گی تو کیا کرے گی بیچاری؟ رہنے کو گھر نہیں، پہننے کو کپڑے نہیں، پیٹ بھرنے کے لیے کھانا نہیں، 90 سال انتظار کیسے کرے گی؟ تو عمل کرنا دشوار ہے۔ اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو
سب سے پہلے اقدام انہوں نے کیا اس کے اوپر، اور علماء مالکیہ سے پوری مکاتبت، مراسلت اور تحقیقات کے بعد، چونکہ امام مالک کے مسلک میں 4 سال ہے ایک مسئلہ، ان کے یہاں حکم کا فیصلہ، پنچایت کا فیصلہ قاضی کے فیصلے کے درجے میں ہے، آپ کے یہاں نہیں ہے، ان کے یہاں ہے۔ ان کے مذہب کی پوری تفصیلات معلوم کر کے پھر اس کا حل لکھا، اور اس وقت کے تمام علماء کے دستخط اس کے اوپر موجود ہیں ان کی کتاب پر، اس وقت کے تمام علماء کے۔ اس کتاب کا نام ہے الحیلۃ الناجزہ للحلیلۃ العاجزہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ وہ حل تلاش کیا، اس کو کرنا پڑے گا، اور کیسے کیسے کس کو خط لکھ رہے ہیں، مدینے میں لکھ رہے ہیں، مالک کے وہاں لکھ رہے ہیں، وہاں لکھ رہے ہیں، ان کو اس کا جواب آ رہا ہے، وہ سب کا خلاصہ نکال رہے ہیں، خلاصہ نکال کر کے اس کی تفصیل پیش کر رہے ہیں۔ یہ تو جب ہے جبکہ وہ مفقود الخبر ہو، تو 4 سال کا مسئلہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ مفقود الخبر نہیں، خرچہ ہی نہیں دیتا، تعنت ہے، تو تعنت کی شکل میں 4 سال کی مدت کی بھی شرط نہیں ہے ان کے یہاں، اور اب دعویٰ کرے گی قاضی کے یہاں، قاضی نہیں ہے اپنے اس میں کرے گی، شہری پنچایت میں کرے گی، شہری پنچایت میں کرے گی، قاضی فیصلہ کرے گا، تعنت ہے، لہذا تفریق۔ شہری پنچایت کا فیصلہ قاضی کے فیصلے کے درجے میں ہے۔ مجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، بہت عمدہ کتاب ہے وہ، اور اکابر کی تو ساری کتابیں ہی عمدہ ہیں، بڑی محنتیں انہوں نے کی ہیں۔ آخر کچھ تو بات ہے، وہ حکیم الامت ہے، مجدد الملت ہے۔ میں جو کہتا ہوں آپ سے، میں اردو کی کتابیں نہیں دیکھتا، یہ اکابر مستثنیٰ ہیں۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی جیسے ہیں، حضرت گنگوہی ہیں، اور جیسے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی ہیں، حضرت فقیہ الامت مفتی محمود صاحب ہیں، استاد محترم قاری طیب صاحب ہیں، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب ہیں، یہ حضرات مستثنیٰ ہیں اس سے۔ یعنی حضرت نانوتوی کی ساری کتابوں کا بالاشتیاب مطالعہ کیا ہوا، بالاشتیاب۔ اور آپ سنتے ہوں گے کہ بہت بھاری ہے آب حیات اور فنا، اب یہ تعجب ہوتا کہیں کو بھاری ہے، بالکل آسان ہے، بالکل ایک دم آسان ہے، سلم اور مسلم حفظ یاد ہونی چاہیے، بالکل آسان، بچوں کا کھیل ہے، لیکن وہ شرط ہے سلم اور مسلم۔ بہت ساری ہیں، گن کے دیکھ، ان میں سے سب سے ادق لوگ جو شمار کرتے ہیں وہ آب حیات کو کرتے ہیں، اور یوں کہتے ہیں بہت ادق ہے، میں کہتا ہوں بالکل آسان ہے۔ بس سلم اور مسلم، یہ اگر مستحضر ہے، یاد ہے، بالکل آسان ہے، کچھ بھی نہیں۔ شرح میں نے سلم کی لکھ رکھی ہے، نہیں ضرورت نہیں ہے، مطلب پھر آب حیاتی کیا ہوگی؟ وہ تو ان کے لیے ہے جس کو سلم اور مسلم مستحضر ہو، وہ تو امام تھے نا وہ، یعنی وہ تو اتنے قابل آدمی ہیں کہ اگر میبزی ہوتا ان کے سامنے اسے شاگرد بننا پڑتا۔ میبزی کے تمام دلائل کو ہوا منصورہ کر دیا اس نے۔ مولانا قاسم صاحب کو کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ ان کے پیر ہیں، حاجی امداد اللہ صاحب ہے نا، حاجی امداد اللہ صاحب کی تصوف میں ایک کتاب ہے، انہوں نے تو فارسی میں لکھی تھی، ضیاء القلوب ہے، لیکن اب اس کا اردو میں ترجمہ ہو گیا، شاید اس کا نام انوار الغیوب ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اس کے آخری صفحے پر آپ دیکھیں گے ضیاء القلوب کے، جو لوگ مجھ سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی میرے مرید ہیں، یہ مطلب ہے،
ان کو چاہیے کہ وہ مولانا قاسم نانوتوی اور مولوی رشید گنگوہی کو میری جگہ بلکہ مجھ سے افضل اور بہتر جانیں اور ان کے وجود کو غنیمت سمجھیں، اس لیے کہ ایسے حضرات اب پیدا نہیں ہوتے۔ یہ لکھا ہوا ہے، دیکھیے گا، وہ کہہ رہے ہیں بہت، یعنی اپنی پوری جماعت میں میری ناقص رائے میں جو میں نے تتبع کیا، سب سے زیادہ کثیر المطالعہ مولانا انور شاہ ہیں، اب یہاں سے لے کے شاہ ولی اللہ صاحب تک، ان سے زیادہ کثیر المطالعہ میں نے کسی کو نہیں پایا مولانا انور شاہ سے۔ مولانا قاسم صاحب ان کے استاد کے استاد ہیں۔ مولانا انور شاہ صاحب 80 سال مطالعہ کرنے کے بعد جہاں تک پہنچیں گے وہاں سے ان کی بدایت ہوتی ہے، اس مقام پر ہے۔ کثرت مطالعے میں وہ وہاں نہیں ہے، وہ یعنی جو کثرت مطالعہ مولانا کشمیری کا ہے وہ مولانا قاسم صاحب کا نہیں ہے، وہ دوسرے امور میں ہے، مگر وہ 80 سال مطالعہ کرنے کے بعد جس مقام پر پہنچیں گے وہاں سے ان کی بدایت ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، وہاں ہیں۔ امام راضی اگر ہوتے زیر ہونا پڑتا مولانا قاسم صاحب کے سامنے۔ کتابیں دیکھ لیجیے دونوں کی، اور خاص کر معقولات میں تو بالکل زرعت ایک دم سے۔ میں نے تو اپنے ایک شعر میں کہا بھی ہے اس کو، قاسم کی نظر سے شرمندہ راضی کے ہوئے قاسم کی نظر سے شرمندہ راضی کے ہوئے انظار یہاں، تدقیق غزالی بے وقات رومی کے دبے اسرار یہاں۔ بہت اونچے مقام پر ہے، ان کی کتاب کا ایک ایک جملہ مستقل علوم پر مشتمل ہے۔ کتاب دیکھیے آپ، فائدہ ہوگا۔ آپ التزام اگر کریں گے، آپ آپ حیات دیکھیے، کسی جگہ آپ اٹکیں گے اگر عصر کے بعد آئیں گے تو ہم آپ کی رہنمائی کر دیں گے۔ یعنی بعض بچے مجھ سے ایجاب و قبول کرتے ہیں، میں کہتا ہوں ایجاب و قبول کی ضرورت نہیں، بغیر ایجاب و قبول ہی کے کوئی بھی بچہ کسی کو کوئی کتاب لے کے جاتا ہے اس کا حق بنتا ہے۔ ایجاب و قبول میں تو مجھے پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ میں ایسا جو میں وعدہ کر لوں گا پھر میں اس کے لیے میرا دماغ خراب رہتا ہے وعدے کے بعد، اور اگر وعدہ نہیں ہے شاگرد کسی بھی وقت جا کے پوچھ سکتا ہے بغیر ایجاب و قبول کے کہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، تو ایجاب و قبول سے گھبراتا ہوں۔ اس میں ایجاب و قبول کی ضرورت نہیں ہے، بھائی بچہ ہے، کوئی ہمارا شاگرد ہے، اس کا حق بنتا ہے، وہ کسی مسئلے میں کسی کتاب میں پریشان ہو رہا ہے، اسے پوچھنے کا حق۔ آپ مطالعہ کیجئے، کہیں کسی جگہ دشواری ہوگی آپ پوچھ سکتے۔ خیر، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس سے استدلال کرنا ان حضرات کا صحیح نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی کا قول جدید، بات یہاں سے لمبی چلی گئی، اس پر میں نے کہا کہ وہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اصح قول ہے اور اسی کے اوپر عمل درآمد ہوگا شوافی کے یہاں۔ وہ کہتے ہیں کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک بھی مباشرت نہیں ہو سکتی، اس کے اوپر کپڑا پڑا ہوا ہے، اس کے آس پاس آپ اپنا کھیل کود کر رہے ہیں، وہ الگ باتیں ہیں۔ عجیب و حدیث میں آیا اصنعوا کل شیء الا النکاح، اس حدیث کا مطلب بھی یہی ہے، نکاح سے کنایا ہے المباشرت فی ما بین السرۃ الی الرکبہ کی جائے، تو لہذا نہ اس سے استدلال صحیح نہ اس کا۔ اور حضرت جو حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ایسا کرتے تھے، ایک تو یہ کہ ضعیف ہے، لا یصح الاستدلال به، دوسرے یہ
علی سبیل التنزل، اگر اس کی صحت کو مان لیں، جیسا کہ ابو داؤد کا محشی کہہ رہا ہے وقد افرط ابن حبان فی تضعیفہ، علی سبیل التنزل اگر اس کو مان لیا جائے، یمکن ان یکون من خصائص النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا یصح الاستدلال به علی سبیل العموم۔ پھر دوسری بات یہ ہے، جب آدمی چراگاہ کے قریب پہنچے گا، جانوروں کو چرائے گا، تو ہو سکتا ہے کہ سرکاری چراگاہ میں اس کے جانور گھس جائیں۔ حضرت کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس پر قابو دے رکھا تھا۔ ہم میں سے کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ میں اپنے نفس پر قابو یافتہ ہوں۔ اس لیے جہاں خطرے کی چیزیں ہیں ان جگہوں پر مت جایا کرو۔ خطرے کے مقام پر پہنچو گے تو ممکن ہے چراگاہ میں آپ کے امام صاحب پہنچ جائیں اور قیام الامام فی المحراب کا منظر سمجھا جائے، لہذا اسے بہکانا چھوڑ دے۔ جو تو استدلال کرتا ہے اس کے سامنے کہ میڈم حدیث سن لے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصنعوا کل شیء الا النکاح۔ ہاں، اپنے نفس پر قابو یافتہ ہے، ایک بستر پر ہیں، ایک چادر میں سندا پر۔ اور مولانا اگر کوئی بعض لوگ بہت کمزور ہوتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس پر بھی ان سے صبر نہیں ہو سکے گا، تو ایسے لوگوں کے لیے خلوت ہی مناسب ہے۔ اور آج کل کے لوگ تو شاید بہت کمزور ہیں، یہ تو بہتر یہی ہے، الگ رہ، وہ زیادہ اچھا ہے۔ لیکن یہ تو کہتا کہ نہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ ہی سوتے تھے، لہذا میں جب تک زندہ رہوں گا بڑھاپے تک دونوں ایک چارپائی پر، ایک بیڈ پر، ایک ساتھ ایک بستر میں سوئیں گے۔ مگر وہ طریقے ہیں اپنے اپنے بھائی۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پوری زندگی نہیں سوتے بستر پر، ہے وانا منہ، کہیں کو مسئلہ وانا منہ۔ اب میں الگ میرا کمرہ رہتا ہے، یعنی بستر ایک ہے، کمرہ ہی الگ۔ وہ اس میں گھسنے نہیں دیتا، جو وہ کوئی ملنے آتا تو میں نے کہا وہاں بیٹھا دو، میں آ رہا ہوں۔ کتابیں رکھی رہتی ہیں اور اس میں بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں، نیچے میں ایسے سوتا ہوں نیچے، تو کتاب دیکھتا رہتا ہوں، نیند آتی سو جاتا ہوں۔ اسی لیے مہمانوں کو نہیں بیٹھاتا ہوں، وہ اطلاع ہوتی ہے ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں، پورا کمرے میں بیٹھا ہوں، میں نکل کے خود جاتا ہوں، وہ جگہ نہیں بیٹھنے کی۔ میری ایک کتاب ادھر پڑھی، ایک کتاب ادھر کو پڑھی، کتاب ادھر کو پڑھی، ایسے رہتا ہے۔ ابھی مجھے وہ دیکھنی ہے، ابھی مجھے وہ دیکھنی ہے، ابھی مجھے وہ دیکھنی ہے، اس طرح کا حال رہتا ہے۔ تو اس میں مہمان کو بیٹھنے میں دقت ہوگی نا، وہ بیٹھنے کی جگہ نہیں کسی کے لیے۔ اس لیے اس میں بیٹھتا بھی نہیں، اکیلا ہی رہتا ہوں۔ یہی دستور ہے، پہلے سے یہی عادت ہے، بالکل ایک دم، ورنہ تو مطالعے میں خلل پڑا گا۔ کوئی بھی ساتھ رہے گا تو آدمی مطالعہ کرے گا، اس کی طرف دیکھے گا۔ خیر، وہ طبیعتیں ہیں اپنی اپنی، کوئی بات نہیں۔ ابھی آپ سو رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، سوتے رہو ایک بستر کے اوپر، لیکن اگر مسند درس پر بیٹھ جاؤ تو تھوڑا احتیاط کرنا، نہیں تو شاگرد جو ہے مذاکرہ خراب کر دیں گے۔ کیونکہ ہر ایک کو اپنی ضرورت کا سامان چاہیے، صاحبۃ المحراب کو اپنی ضرورت کا سامان چاہیے، اور طلباء کو ان کی ضرورت کا سامان چاہیے، ان کا اشکال حل ہونا چاہیے۔ وہ آپ جب ہی کریں گے جب آپ مطالعہ کریں گے، مطالعہ نہیں کریں گے جواب کر دیں گے، آپ سمجھائیں گے کیسے جب آپ کو خود ہی معلوم نہیں مسئلے کا؟ اور مسائل معلوم ہوں گے اس میں لگے رہو۔
بعض بچے پہلے سے ایجاب جی نظام الاوقات کیا قاعدہ وعدہ کچھ نہیں. محنت ایک مستقل قاعدہ ہے. جب آدمی اس میں لگے گا اللہ راستے خود بخود کھلتے ہوئے جائے گا. اللہ تعالیٰ خود رہنمائی کرے گا. اس میں تو اٹک رہا ہے, فلاں کتاب دیکھ اٹھا خود کرے گا اللہ تعالیٰ رہنمائی. آپ نے اسے اٹھا کے دیکھی نہیں ملا, پھر رہنمائی, اچھا اس میں نہیں ملا, اس میں دیکھ. بعض دفعہ ایسا بھی ہوگا کہ بہت دقتوں کے بعد بہت ساری کتابیں ٹٹولنے کے بعد ملا, کئی گھنٹے لگے 4-5, ایسا بھی ہوگا بعض دفعہ شروع میں, لیکن حل ضرور ملے گا. محنت ضائع نہیں کرے گا اللہ. میں ایک زمانے میں شرح عقائد پڑھاتا تھا ایک طالب, اس میں عرض و جوہر کی گفتگو چل رہی تھی, تو میں کہہ رہا تھا عرض وہ ہوتا ہے کہ جس کا اپنے محل مقوم سے انفکاک نہیں ہوتا. جوہر وہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے کوئی محل مقوم نہیں اور جس جگہ پر ہے وہاں سے اس کا انتقال اور انفکاک جائز ہے. عرض اب اس کا انتقال اپنے محل مقوم سے نہیں ہوگا. یہ میں نے بولا. ایک بہت اچھا طالب علم تھا, آج کل تو شیخ الحدیث ہے, بہت بڑے مدرسے کا ماشاءاللہ, اللہ برکت عطا فرمائے. تو اس نے کہا, وہ بہت محبت کرتا تھا مجھ سے, اب بھی کرتا ہے, میں بھی بہت کرتا ہوں اس سے, بڑے مدرسے کا شیخ الحدیث ہے. بس ساری بات کی جو ہے, میں اس کے یہاں پہنچ جاؤں گا اگر کبھی, حضرت ہاں سبق پڑھا دیجیے. اتنی محبت وہ مجھ سے کرتا, حضرت سبق آج سبق آپ پڑھا دیجیے. چل بھائی, لیکن شرط یہ ہے آپ جی نہیں, میں بھی بیٹھوں گا اور دوسرے اساتذہ بھی آئیں گے خود بخود. میں کہا پھر تو کوئی دقت نہیں. اس نے مجھ سے سوال کیا, اس کے الفاظ تھے, حضرت پھر تو آپ کی ساری محنت لا حاصل ہے. یہی جملہ تھا اس کا, لیکن ابھی آپ سمجھے نہیں ہوں. میں اس کے کہنے کا مطلب بتاتا ہوں آپ کو. اس کا مطلب یہ تھا کہ عرض اپنے محل مقوم سے انفکاک کو قبول نہیں کرتا. آپ جو ہمارے ساتھ محنت کر رہے ہیں یہ بھی تو علمی محنت ہے, اور علم بھی تو عرض ہے, اور عرض اپنے محل مقوم سے ہٹتا نہیں ہے, لہذا شاگرد کو کیا فائدہ. یہ تھا اس کا سوال, اعتراض. میں نے کہا جو اس وقت میری سمجھ میں آیا, ارے صوفی جی کہا کرتا تھا میں اس کو, اب بھی صوفی جی بولتا ہوں جب ملاقات ہوتی ہے. ہوا صوفی جی کیا حال ہے؟ صوفی جی, انفکاک ہوا شیء آخر والفیضان ہوا شیء آخر. ایک ہے ایک چیز کا یہاں سے ہٹ کے یہاں آ جانا, ایک چیز یہ ہے یہاں ہے ہٹ نہیں رہی, اتنی طاقتور ہے وہیں سے پھونک ماری اور دور تک فیض پہنچا دیا. یہ از قبیل فیضان ہے. یہ میں نے جواب دیا. مولانا اس جواب کو سن کر اتنا خوش ہوا وہ, اضطراری طور سے بہت زور سے اس نے کہا سبحان حضرت الحمدللہ حل ہو گیا. اب سنیے, انسان کی طبیعت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ اگر اس کا استاد اسے کہہ دے کوئی بات اشکال کا جواب دیتے ہوئے, تو شاگرد کی طبیعت مطمئن ہو جائے گی. وہ اعتراض جب تک میرے سامنے کبھی آیا نہیں تھا جس وقت اس نے سوال کیا. یہ غالباً 31 سال پہلے کی بات ہے. وہ سوال ہی میرے سامنے, وہ اعتراض ہی نہیں آیا میرے سامنے, جواب بھی نہیں آیا. لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو ذہن میں ڈالا میرے, وہ میں نے اس کو کہا. لیکن میرا ذہن وہ تو ہو گیا مطمئن, میں نہیں ہوا مطمئن. استاد مطمئن ہوگا بعد النقد, کہ وہ دیکھ لے گا کہیں. خیر, سردیوں کی رات تھی جیسے آج کل ہے, وہاں رہتا تھا میں بابو ظاہر. رات کو اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد, مطالعے سے فارغ ہونے کے بعد, میں اس کی جستجو میں لگا, جو اس نے پوچھا تھا, جو میں نے کہا تھا.
مولانا علم کلام کی ساری کتابیں اور متعلقات شرح عقائد اور اس کے حواشی اور اس کی شروع اور خیالی اور فنا اور حاشیۃ السیال کوٹی اور فنا اور شرح مقاصد اور شرح مواقف اور فنا و توالی ساری میں نے چھان ماری. ملا نہیں مجھے، لیکن مجھے یقین تھا. اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. کہیں کہ وہ ہو رہا ہے، وہ اٹھا وہ اٹھا وہ اٹھا وہ اٹھا اور پھر میں وہ علامہ زبیدی کی جو احیاء العلوم کی شرح ہے وہ اٹھا لی میں نے، اس نے کھول لیا وہ مسئلہ. اس نے لکھا فَإِنْ قِيلَ، تو تعریف کرنے کے بعد وہی اعتراض نقل کیا جو اس نے نہیں کیا. پھر اس نے کہا اجیبہ بِأَنَّ هَذَا مِنْ قَبِيلِ الْفَيْضَانِ لَا مِنْ قَبِيلِ الْانْفِصَالِ وَالْانْفِكَاكِ. اس میں ملا مجھ کو. تو دیکھو اللہ نے محنت ضائع تو نہیں کی، میں نے تلاش کیا ملا. تلاش کیوں کیا؟ میں نے ایک بچے سے ایک بات کہی ہے، وہ تو مطمئن ہو گیا، لیکن مجھے بھی تو اطمینان چاہیے. میں کہیں غلط بات تو بول کر نہیں آ گیا بچے کے سامنے. امانت کا مسئلہ ہے بھائی. میں آپ کے سامنے غلط بول کے جاؤں تو وہ تو خلاف دیانت بات ہے. خیر میں کہا الحمدللہ. پھر اس کے بعد میں سو گیا. بہت خوش ہوا، بہت خوش ہوا. میں کہا اللہ تعالیٰ شکر ہے. وہ جو ضیق اور جو طبیعت میں قلق تھا وہ ختم ہوا. صبح کو میں نے وہ جب میں گیا اس گھنٹے میں نے کہا صوفی جی کہ جی سمجھ میں آ گیا؟ جی حضرت سمجھ میں آ گیا. پھر میں کہا سن. پھر میں نے ساری داستان سنی. تو نے پوچھا مجھ سے، میرے 14 طبق روشن ہو گئے. میں نے کہا جب سے میں پڑھا رہا ہوں اب تک کسی نے اتنا سخت اعتراض مجھ سے نہیں کیا. اسے بھی کہا تھا، آج بھی بول رہا ہوں، اتنا سخت اعتراض کسی نے مجھ سے نہیں کیا جتنا اس شاگرد نے کیا تھا. میں کہا میرے 14 طبق روشن ہو گئے فوراً. لیکن اللہ نے میری مدد کی آپ کی برکت سے. اس اللہ کی رحمت کی وجہ سے میں نے کہا، ذہن کو گھمایا تو یہی آیا ذہن میں بھائی یہ فیضان ہے. لیکن نقل میرے سامنے نہیں تھی. تو مطمئن ہو گیا صوفی جی، میں مطمئن نہیں ہوا. دن بھر پریشان رہا. غلط تو نہیں بول دیا بچے کے سامنے. پھر میں نے کہا رات کو میں نے دیکھا تو میں نے کہا شرح احیاء العلوم کے اندر ملا وہی جو آپ کا اعتراض تھا. اتفاق سے جواب وہی ملا جو میں نے کل آپ کو بتایا تھا. پھر وہ آیا، حضرت مجھے بھی دکھا دیجئے کہاں لکھا ہوا ہے. میں نے دکھایا اس کو، یہ ہے لکھا ہوا. تو بھائی محنت جب بندہ کرتا ہے اللہ راستے خود بخود کھول دیتا ہے. ایسا تو ہوگا بعض دفعہ اس کا ذہن میں آیا یا اس میں نہیں ملا، اس میں ملے گا، اس میں بھی نہیں ملا. پھر ذہن کام کرے گا، وہ بھی دیکھ کہ بالکل ملے گا. یعنی اللہ آپ کی محنت کو ضائع کر دے، ایسا نہیں ہوگا. اور پھر ان تمام کتابوں کو کھنگالنے کا ثواب الگ ہے اور دیکھنے سے جو آپ کے ذہن کو جو ایک روشنی ملے گی وہ الگ ہے. اس لیے کبھی مایوس ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے. محنت کرو، محنت کرنے پر انشاءاللہ ہوگا مسئلہ. یہ اگرچہ مسئلہ آخر میں ہے، میں نے اس کو سب سے پہلے اس لیے رکھ دیا، اختلافی مسئلہ وہی ہے. باقی تو کوئی مسئلہ جو اس سے پہلے ہے یہاں وہ اختلافی نہیں ہے. اور اصل یہ حیض کی حدیثیں چل رہی ہے نا، اور کتاب الحیض آگے لا رہا ہے وہ، اور حدیثیں آئیں گی یہیں. ابھی تو وہ کتاب الحیض میں پہنچا ہی نہیں، وہ تو غسل کے اندر چل رہا تھا. اس لہذا موجبات غسل میں سے وہ بھی ہے وہ بھی ہے وہ بھی ہے اور حیض بھی ہے، اس کے اوپر چل پڑا. ورنہ اصل کتاب الحیض آگے ہے. یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے قاری صاحب سے مولانا ادریس صاحب سے پڑھا ہے. مولانا ادریس صاحب کاندھلوی سے میں نے نہیں پڑھا، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا ہے. بخاری کا پہلا باب پڑھا ہے اور حجت اللہ البالغہ پڑھی ہے.
2 کتابیں پڑھی ہیں حضرت سے. ایقر کی نانی کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. مجھے بھی یاد آ گیا بھائی، آج عصر کے بعد ایک فون آیا، میرے ایک ہم نام تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے. برما میں ایک صوبہ مرگوئی ہے جس میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، وہاں ایک بڑے مدرسے کے محتمم تھے وہ. میں اس مدرسے میں گیا ہوں 2 مرتبہ ختم بخاری کے لیے. آج ان کے انتقال کی خبر ملی، ان کے لیے دعا کیجیے اللہ مغفرت فرمائے. یہ عصر بعد فون آیا میرے ایک خاص آدمی کو، وہ وہیں گئے ہوئے تھے. میں نے کہا ان سے، ان کے گھر والوں سے میرا سلام کہیے، ان کے بچوں سے، انشاءاللہ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. اس کے تھوڑی دیر کے بعد میں ایک اور فون آ گیا. یہ بنگال میں حضرت شیخ الاسلام مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے، حضرت مولانا طاہر صاحب، ایئرپورٹ کے پاس ان کا مدرسہ ہے. ان کے ایک خلیفہ تھے مولانا عبد المنان صاحب، وہ بھی آج رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. اور ایک نے مجھے اور کہا تھا کہ اس کو کچھ پریشانی ہے، اس کا فون اب میرے نکلنے سے پہلے فون آیا کہ میری طبیعت خراب ہے، میرے لیے دعا کر دیجئے. اس کے لیے بھی دعا کر دیجئے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. قد نقل عن غير واحد من الأساتذة أن الإفريقي ليس به ضعيف بل هو في درجة الحسن من الرواة، لأنه صار مصنف في كون الثقة والضعيف في درجة الحسن. أما تضعيف يحيى ابن سعيد قد نقل في موضوع توثيقه وقد وثقه يحيى ابن كثير. مولانا یہ تو ساری باتیں وہ زیادہ تر لوگ اس کی تضعیف پر ہی ہیں. وہ تو میں نے خود ہی کہہ دیا، وہ بھی کہہ رہا ہے، ابو داؤد کا موشی بھی کہہ رہا ہے وقد افرطا. ایک ساتھی کی خالہ کی طبیعت خراب ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے. ایسا معلوم ہوتا ہے یہ عربی میں، تاکہ وہ سمجھے کہ شاید وہ سوال کرنے والا کوئی کیرالوی ہے، اسی ملا جی نے لکھ دیا ہے عربی ہی میں کہ میری جانب ذہن منتقل نہ ہو. اس کو تو وہ عمل چاہیے کہ اس حدیث پہ عمل ہو جائے، اصنعوا کل شیء الا النکاح. برا تو نہیں لگتا آپ کو بھائی؟ وہ ایسی کر لیتا ہوں. اصل میں وہ گھر میں تو کسی کے ساتھ میری بول چال ہوتی نہیں عام طور سے. وہ جو دیکھتے ہوں وہ جیسے آپ لوگوں سے شاگردوں سے گھر میں کسی سے بولتے جاؤں گا، اب جا کے میں سو جاؤں. نہیں وہ اٹھوں گا اب تو 1 بجے کے قریب میری آنکھ کھل جائے گی. نہیں پھر نہیں سوتا میں. دوپہر میں بہت سوتا ہوں، دوپہر میں کھانا کھا کے سوتا ہوں، رات میں کم سوتا ہوں. اور بالکل الگ 1 بجے اٹھوں گا، پھر صبح تک وہی رہوں گا. اور میں الگ ہی میں کوئی بہت ضروری کام ہوگا، جب مجھے کھانا ہوگا تو میں فیملی اوپر کے حصے میں رہتی ہے تو میں جاؤں گا وہاں کھانا کھانے. اور جب کھانا مجھے نہیں کھانا جاتا ہی نہیں، وہ سمجھ جائیں گے اس کو کھانا نہیں کھانا. ایجاب و قبول کی ضرورت ہے، پوچھوانے کی ضرورت، وہ خود ہی سمجھ جائیں گے اس کو کھانا نہیں کھانا. جب سے آپ کا سبق پڑھا رہا ہوں تو رات کو کھانا نہیں کھا رہا ہوں، 1 ٹائم کھاتا ہوں. وہ 9:45 بجے کے پونے 10 بجے کھاتا ہوں، اور اس کے بعد کمرے میں جا کے کنڈا بند کر کے سو جاتا ہوں. جب بھی میری آنکھ کھل جائے خوب سوتا ہوں اوپر. یعنی جب وہ جس سے وہ بوقت ضرورت بولتا ہوں، زیادہ بول چال نہیں ہوتی کسی. ویسے سب خوش رہتے ہیں، انہیں معلوم ہو وہ اپنے کام میں لگا ہوا.
اور شکریہ، کوئی نئی بات نہیں، وہ میری پہلے ہی عادت، وہ پہلے سے عادت۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اوف، کیا بات ہے، ابا کا فکر نہیں ہے، اماں کا فکر ہو رہا آپ کو، ابا کا فکر کر۔ اچھا، مولانا بڈھوں کے پاس کون آ رہا ہے؟ وہ تو وہ ہے۔ نہیں، عادت تب بھی ایسی رہی۔ نہیں، اگر کسی وقت میں طبیعت خراب ہو جائے، خدمت سب سے زیادہ وہی کرتی ہے۔ اگر کسی دوا ہوتا ہے نا، طبیعت خراب ہو جائے تو سب سے زیادہ خدمت وہی کرتی ہے۔ چلیے، یہ کیا کہہ رہا ہے بچہ؟ کیا علامہ انور شاہ حکیم الامت سے مولانا میری ناقص معلومات اس کے مطابق حضرت تھانوی ہی نہیں، علماء کا سارا طبقہ آج سے لے کر شاہ ولی اللہ صاحب تک، ان سے زیادہ کثیر المطالعہ کوئی شخص نہیں ہے میری معلومات، کوئی بھی جو ان سے زیادہ کثیر المطالعہ بھی ہو، پھر یادداشت بھی ہو، اور ہر بات کو اسی جگہ پر فٹ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ مگر اس کا کیا کیا جائے کہ ان کے اساتذہ استادوں کے ساتھ وہ اس مقام پر ہیں کہ 40 سال یہ مطالعہ کرنے کے بعد جس مقام پر پہنچیں گے وہاں سے ان حضرات کی بدایت ہے۔ ایک ساتھی بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ چلو، مولانا بھائی جب وہ اس ایام مخصوصہ میں رہتی ہے کھانا پکاتی ہے کہ نہیں؟ کھانا آپ کو دیتی ہے کہ نہیں؟ معلوم ہوا حائضہ اپنے گھر والوں کی، شوہر کی خدمت کر سکتی ہے، اس سے خدمت لی جا سکتی ہے۔ اسی سلسلے میں یہ حدیث پیش کی جا رہی ہے۔ تھوڑی سی ایک بات سن لو، مسجد نبوی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز، اب تو بہت بڑی ہے، مگر جو آگے کا حصہ آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ حضرت کے زمانے کی ہے۔ یہ حجرہ شریفہ ہے حضرت عائشہ کا، بالکل مسجد یوں ہے، بس یہ گیٹ ہے نکلنے کا، ایک دم متصل ہے، بالکل یوں ہے۔ یعنی اصل میں وہاں رخ ایسے ہے نا، قبلہ وہاں ادھر ہے، اسی لیے میں نے ایسے کر رکھا ہے۔ یہ حجرہ ہے، یہ مسجد ہے، ایک تقریباً 3 صفحے ہیں اس میں، اگلے جو حصہ ہے پرانا 3 صفحے ہیں۔ یہ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں حضرت جلوہ افروز ہے، اسی میں ہے۔ آپ کا مزار جو ہے روضہ اقدس، وہی اسی کے اوپر گنبد خضرا ہے۔ تو حجرے میں ہیں، ہاتھ بڑھا دیا تو ہاتھ کہاں گیا؟ مسجد میں۔ آپ مسجد میں ہیں، ذرا وہ دے دینا فلاں چیز، آپ ہاتھ بڑھا کے دے دی، مسجد میں بھی نہیں آ رہی ہیں اور مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ کبھی آپ اعتکاف میں ہیں، سر کر دیا ادھر کو، انہوں نے کبھی دھو دیا، کبھی کنگا کر دیا، جائز۔ اب آپ اس میں پریشان ہوں گے کہ ہم حالت اعتکاف میں ہیں، سر کیسے دھو دیا؟ بالکل ایسے آپ یہاں مسجد میں ہیں، سر کر دیا ادھر کو، حضرت عائشہ نے کنگا کر دیا۔ یا وہ یہاں ہیں، وہیں سے
نماز کے لیے چٹائی بچھا دیا گیا، وہیں رہتے ہوئے مسجد میں دخول بھی نہیں ہوا اور بچ گئی چٹائی. کیوں؟ بس ہاتھ پھیلانے کی دیر. اسی لیے ان حدیثوں پر کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. یہ ہے اس کی کیفیت. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس درمیان کے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، جبکہ آپ نے فرمایا عائشہ ناولینی الصوب، ذرا مجھے کپڑا دینا. فقالت، امی جان نے فرمایا انی لا اصلی، میں نماز نہیں پڑھ رہی. دیکھو کبھی کوئی غلط وہ کرنے لگے، یعنی مطلب میں اپنے ایام میں ہوں. تعبیر دیکھیے ان کی، یعنی ان کی فراست دیکھیے. انی لا اصلی. قالا، حضرت نے فرمایا انہو لیس فی یدی کی، وہ کون؟ وہ مذکور جس کی جانب تم وہ کر رہی ہو اشارہ، وہ تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے. کپڑا دے. فناولتہ، پس میں نے دے دیا آپ کو. پھر میں نے وہ کپڑا حضرت کو دے دیا، حالانکہ آپ ایام مخصوصہ میں ہیں. چلیے. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين القبر من المسجد. قالت اني حائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست حيضتك في يدك. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا مجھے دے دے چٹائی مسجد میں سے. حضرت حجرے میں ہیں، حضرت عائشہ بھی حجرے میں ہیں کہ مسجد میں چٹائی ہے، وہ مجھے دے دے. حضرت عائشہ نے کہا میں حائضہ ہوں. حضور نے فرمایا تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، وہاں جانا بھی نہیں ہے، ہاتھ بڑھانا ہے، چٹائی اٹھانی ہے. بس. ہاں مسجد کے اندر داخلہ یا عبور یا حالت حیض میں وہ مسئلہ آپ کے سامنے پہلے آ چکا، جائز نہیں ہے. چلیے. چلیے. مولانا یہاں یہ منبوذ لکھا ہوا ہے، نام اس کا سلیمان ہے، یہ اس کا لقب ہے. اصل اس کا تلفظ ذال کے ساتھ میں ہے، منبوذ لکھا ہوا ہے. وہ دوسرے نسخے میں کیا ہے؟ وہ جو وہ نسخہ ہے وہ دوسرے حاشیے والا، اس میں کیا ہے؟ زال ہے نا، زال. ہاں وہی میں اس میں زا ہے، تو اصل تلفظ اس کا زال ہے، منبوذ. چلیے. حضرت میمونہ کہتی ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے اپنے سر کو ہم میں سے کسی کی گود میں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے تھے، حالانکہ وہ حائضہ ہوتی تھی. جس کی گود میں رکھا ہوا ہے وہ حالت حیض میں ہے، اور کھڑی ہوتی ہم میں سے کوئی چٹائی کو لے کر مسجد کی جانب اس کو بچھا دیتی، حالانکہ وہ حالت حیض میں ہوتی تھی. لیکن یہ چٹائی کا بچھانا مسجد میں آئے بغیر ہے. کیوں؟ اس کو ہاتھ بڑھانا ہے بہت، اتنا فاصلہ تھا. چلیے. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن بدر واللفظ له وبه قال أخبرنا سفيان عن منصور عن أمه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه كهتانا وهي حائض وهو يتلو القرآن. حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضرت کا سر ہوتا تھا فی حجر احدانا، ہم میں سے کسی کی گود میں، حالانکہ وہ حائضہ ہوتی تھی، اور آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے تھے. چلیے.
باب غسل الحائض راس زوجها. وبه قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن الي راسه وهو معتكف فاغسله وانا حائض. یہاں یؤمی ہے، کہیں یدنی ہے، کہیں یقربو ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ میں یہ حدیث آئی ہے. مسلم کے اندر بھی آئی ہوگی تو اس میں آیا ہوگا یدنی. معنی وہی ہے سب کے. حضرت مسجد میں ہے، سر میری جانب کر دیا حجرے میں نے دھو دیا اس کو. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکال دیتے تھے میری جانب اپنے سر کو، حالانکہ آپ اعتکاف میں ہوتے تھے، میں اس کو دھو دیتی تھی حالانکہ میں حائضہ ہوتی تھی. چلیے. قال اخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن حارث وذكر عاصم عن ابي الاسود عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الي راسه من المسجد وهو مجاور. یخرجو کے وہی معنی ہے جو پہلے یومی کے معنی تھے، اور مجاورن کے وہی معنی ہے جو پہلے وہوا معتکفن کے معنی تھے. پہلے کیا تھا؟ وہوا معتکفن. اسی معتکفن کو تعبیر کیا وہوا مجاورن. پس میں اس کو دھوتی تھی حالانکہ میں حالت حیض میں ہوتی تھی. چلیے. قال اخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت كنت ارجل راس رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حائض. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں کنگھا کر دیتی تھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں حالانکہ میں حالت حیض میں ہوتی تھی. چلیے. وبه قال اخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك اخبرنا علي بن شعيب قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم مثل ذلك. چلیے. باب معترض الحائض والمسلم من سورها. مولانا دیکھ اب کہ تیرے کام کی بات آ رہی ہے، پیچھے مت دیکھ. حضرت کے ہاتھ میں ہڈی ہے، ہر ہڈی اس قابل نہیں ہوتی کہ اس کو چوسا جاوے، اس کو کیا جائے. سب نہیں ہوتی، بعض ہوتی ہیں اور بہت لطیف بھی ہوتی ہیں، بہت لطف و ذائقہ بھی اس کے اندر آتا ہے. بعض دفعہ حضرت مجھے کہتے لو کھاؤ، یعنی ابھی آپ نے مجھے وہ ہڈی اٹھا کے دیتے، میں منع کرتی احترام میں. حضرت قسم کہتے قسم تجھے لے. باہمی اتنا خیال، مودت، محبت ہونی چاہیے. جب حضرت مجھے قسم دیتے میں لے لیتی. اب میں نے چوسنا شروع کیا، چوس چاس کے میں نے رکھ دیا اس کو. لیکن حضرت اسے پھر اٹھاتے. جس جگہ پر میرا منہ تھا، جہاں سے میں اس کو چوس رہی تھی، وہیں سے آپ اس کو چوسنا شروع کرتے ہیں. بعض دفعہ پینے کی کوئی چیز ہے، حضرت نے دیا پیا پی، جی آپ پہلے اب پی، قسم تجھے. میں نے پیا، میں نے چھوڑ دیا. حضرت نے برتن پر اس جگہ پر منہ رکھا جہاں میرا منہ تھا، حالانکہ میں اس وقت حالت حیض میں ہوتی تھی. کیا معلوم ہوا؟ حائضہ کے ساتھ مواکلت، پانی پینا، اور پھر آپس میں یعنی ام المومنین اور تمام ازواج مطہرات کو دیکھیے حضرت کی کتنی خدمت کے لیے مستعد ہے. بالکل آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا، یعنی ہم وقت ایک دم خدمت کے لیے مستعد ہے. اچھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ساتھ میں شفقت کا برتاؤ وہ اس اعلیٰ درجے پر ہے کہ دنیا کا کوئی شوہر اپنی ازواج کے ساتھ وہ برتاؤ نہیں کرتا. لہذا تم بھی ایسے ہی کیا کرو، پہلے اسی کو دیا کرو، اس کا جھوٹا پھر تم کھاؤ، وہیں سے رکھو تاکہ اسے معلوم ہو مولانا کے دل میں میری قدر ہے. اس کو اسنعوا کل شیء الا النکاح کو تو چھوڑ دے، البتہ اس کے اوپر تو عمل کر. هذه سنت المصطفیٰ. ٹھیک ہے نا؟ اب کہ جب جاؤ تو اس حدیث پہ تو یہ عمل کرنا ہے.
چلیے وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا يزيد وهو ابن المقدار بن شريح بن هانئ عن أبيه عن شريح عن عائشة رضي الله تعالى عنها سألتها عن تعبد المرأة مع زوجها وهي ضامن قالت نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوني فآكل معه وأنا عائد وكان يأخذ العلق فيقسم علي فيه فأعترف منه ثم أدعه فيأخذه فيعترف منه ويدع فمه حيث وذات فمي من العلق ويدعو بالشعر فيقسم علي فيه قبل أن يشرب منه فآخذه فأشرب منه ثم أدعه فيأخذه فيشرب منه ويدع فمه حيث وذات فمي من القدح. شورے کہتے ہیں وہ نقل کر رہے ہیں حضرت عائشہ سے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کیا عورت اپنے شوہر کے ساتھ کھا سکتی ہے حالانکہ وہ حالت حیض میں ہو. طامیسن بمعنی حائزن. حضرت عائشہ نے جواب دیا ہاں کھا سکتی ہے. پھر حدیث پیش کی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو بلاتے تھے میں کھاتی تھی آپ کے ساتھ حالانکہ میں حالت حیض میں ہوتی تھی. وَكَانَ يَأْخُذُ الْعَرْقَ اور حضرت ہڈی لیے ہوئے ہوتے فَيُقْسِمُ عَلَيَّ فِيهِ پس آپ قسم دیتے مجھ کو اس کے بارے میں فَأَعْتَرَقُ مِنْهُ پس میں اس کو چوستی. ثم اضعه پھر میں اس کو رکھ دیتی. فیاخذه حضرت اس کو اٹھاتے. فیعترق منه حضرت اس کو چوستے. ویضع فمه حيث وضعت فمی من العرق اور حضرت رکھتے اپنا منہ مبارک اسی جگہ پر جہاں میں نے رکھا تھا اپنا منہ ہڈی کے اوپر. ویدعو بالشراب اور حضرت پینے کی چیز منگاتے. فیقسم علی فیہ قبل ان یشرب منه حضرت مجھ کو قسم دیتے اس کے بارے میں. اقسم علیہ یعنی مجھے قسم دیتے تو شروع کر پہلے سے. یہ معنی ہے قسم دینے کے اقسام. اس سے پہلے کہ حضرت اس میں سے پئیں جب حضرت نے مجھے قسم دے دی تو میں اس کو لے لیتی میں اس میں سے پیتی پھر میں اس کو رکھ دیتی پھر حضرت اس کو لیتے پھر حضرت اس میں سے پیتے اور رکھتے تھے اپنے منہ کو اسی جگہ پر جہاں میں نے اپنا منہ رکھا تھا پیالے میں. یہ دیکھیے حضرت کی سیرت ازواج مطہرات کے ساتھ. چلیے وبه قال أخبرنا أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن الأعمش عن مقدار بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوفاه على الموضع الذي أشرب منه فيشرب من فضل سوري وأنا حائض. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے اپنے منہ کو اسی جگہ پر جہاں سے میں پیتی تھی پر حضرت پیتے تھے میرے جھوٹے میں کا بچا ہوا حالانکہ میں حالت حیض میں ہوتی تھی. چلیے وبه قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن مسعر عن مقدار بن شريح عن أبيه قال سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها أنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يناول الإناء فأشرب منه وأنا حائض ثم أعطيه فيتحرى موجع فمي فيدعو على فيه. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوناولنی الاناء مجھ کو برتن دیتے پس میں اس میں سے پی لیتی حالانکہ میں حالت حیض میں ہوتی تھی پھر میں وہ حضرت کو دے دیتی. پس حضرت تلاش کرتے ڈھونڈتے میرے منہ کی جگہ کو پس رکھتے تھے اپنے منہ کو میرے منہ کی جگہ پر جہاں سے میں پی رہی تھی اسی جگہ سے پیتے تھے منہ. چلیے وبه قال أخبرنا محمود بن غيران قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وسفيان عن مقدار بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنت أشرب وأنا حائض وأناوله النبي صلى الله عليه وسلم ويدع فاه على موضع فيه فيشرب على موضع فيه فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض وأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيدع فاه على موضع فيه. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہتی ہیں کہ میں کوئی چیز پیتی حالانکہ میں حائضہ ہوتی میں حضرت کو دے دیتی حضرت رکھتے اپنے منہ کو میرے منہ کی جگہ پر بس اس میں سے پیتے اور میں ہڈی چوستی حالانکہ میں حائضہ ہوتی اور میں اس کو حضور کو دے دیتی حضرت رکھتے اپنے منہ کو میرے منہ کی جگہ پر. چلیے باب مضاجعة الحائض.
وہ میں عرض کر چکا ہوں، ایک جگہ پر سونا ایک جگہ پر لوٹنا وہ نہیں ہے، اصل مسئلہ وہ ہے مباشرت والا مسئلہ جو میں نے کہا جس میں اختلاف، مزاجات میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ چلیے واللفظ لہو، اصل یہ ہے کہ ضمیر کا مرجع عبید اللہ ہے، یعنی الفاظ جو میں نقل کر رہا ہوں عبید اللہ کے کر رہا ہوں، ضمیر کا مرجع معاذ ابن ہشام نہیں ہے۔ قال حدثني ابی ان یحییٰ قال حدثنا ابو سلمہ، زینب بنت ابو سلمہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت ام سلمہ نے ان سے بیان کیا، کہتی ہیں بینما انا مستجیۃ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخمیلہ، خمیلہ چادر، روے دار چادر جو ہوتی ہے اس کو خمیلہ کہتے ہیں، میں لیٹی ہوئی تھی حضور کے ساتھ چادر میں، اذ حضت، اچانک مجھے حیض آنا شروع ہو گیا، فانسللت، پس میں کھسک لی، حضرت کے ساتھ لیٹی ہوئی ہوں، حیض شروع، کھسک لی، فاخذت ثیاب حیضتی، میں نے اپنے حیض کے کپڑے لیے، حضرت نے فرمایا انفستی، کیا تجھے حیض آ گیا؟ میں نے کہا ہاں، فدعانی، حضرت نے مجھے بلایا، پس میں لیٹ گئی حضرت کے ساتھ چادر ہی کے اندر، یہ تو مزاجات ہے، لا بات ہے۔ چلیے سمعت بلاسا يحدث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا طامس أو حائل فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعطف وصلى فيه ثم يعود فإن أصابه مني شيء فعل مثل ذلك غسل مكانه ولم يعطف وصلى فيه۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ تھی میں اور حضور نبیت، باتا یبیت، رات گزارنا، ہم رات گزارتے تھے فی الشعار الواحد، ایک کپڑے میں، حالانکہ میں حالت حیض میں ہوتی تھی۔ راوی کو شک ہے تامس کہا یا حیض کہا، دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَيْءٌ، اگر لگ جاتی حضرت کو کوئی چیز مجھ سے، خون وغیرہ کا کوئی دھبا لگ گیا، غسل مکانہ، حضرت اس کی جگہ کو دھوتے، ولم یعدہ، اس سے تجاوز نہیں فرماتے تھے، مطلب یہاں لگا ہے وہیں سے دھوتے تھے، اس سے آگے سے نہیں دھوتے تھے، وصلی فیہ، اور پھر اس کے اندر نماز پڑھتے تھے، ثم یعود، پھر لوٹ کے آتے، فإن أصابه منی شیء، پھر وہ کیفیت ہوتی ہے ایک ساتھ لوٹتے، پس اگر پہنچ جاوے، لگ جاوے آپ کو میری جانب سے کوئی چیز، فعل مثل ذالک، اسی کے مثل کرتے، غسل مکانہ، اس کی خون کی جگہ کو دھوتے، ولم یعدہ، اس جگہ سے آگے تجاوز نہیں کرتے تھے، اور اس کے اندر نماز پڑھتے تھے۔ وہ جس مسئلے کے بارے میں نے گفتگو کی تھی وہ سب یہ ہے، وہ مسئلہ، وہ اختلاف تو میں نے بتا دیا آپ کو۔ چلیے باب مباشرة الحائض وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن شرحبيل عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ تھے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم کرتے تھے ہم میں سے کسی کو جب کہ وہ حالت حیض میں ہوتی تھی کہ وہ اپنے ازار کو باندھے، پھر اس سے مباشرت کرتے تھے، یعنی ما فوق الازار ہے، کذا قال ابو حنیفہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی؟ چلیے وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كانت إحدانا إذا حالت أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تذكر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم کرتے تھے ہم میں سے کسی کو جب کہ وہ حائضہ ہوتی تھی، حکم کرتے تھے حضرت اس کو یہ کہ وہ ازار باندھے، پھر اس سے مباشرت کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ ما فوق الازار، کذا قال ابو حنیفہ۔ چلیے وبه قال أخبرنا الحارث بن مسلم قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب عن يونس والليث عن ابن شهاب عن حبيب مولى عروة عن بدية وكان الليث يقول نطفة مولى ميمونة، یعنی یہاں بدیہ ہے، لیس کے الفاظ میں ندبہ ہے، یہ کون ہے؟ میمونہ کی آزاد کردہ باندھی ہیں، وہ روایت کر رہی ہیں میمونہ سے، وہ کہہ رہی ہیں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا
کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یباشر المرأة من نسائہ، حضرت مباشرت کرتے تھے اپنی ازواج میں سے، حالانکہ وہ حائضہ ہوتی تھی، مگر کب کرتے؟ اذا كان علیہا ازار یبلغ انصاف الفخذین والرکبتین، کب کرتے تھے؟ جبکہ اس کے اوپر ایسا ازار ہوتا تھا جو پہنچ جاوے اس کے رانوں کے نصف تک اور رکبتین تک۔ کیا مطلب؟ ما فوق الازار۔ اور لیس کی حدیث میں ہے محتجزتم بہ، درا حالے کہ وہ لپٹی ہوئی ہوتی تھی اپنے ازار کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ ما فوق الازار۔ کیسے؟ کما قال ابو حنیفہ۔ مولانا امام نسائی یہ تو پیور آدمی ہے، یہ روایات پیش کرنے میں بہت صحت کا التزام بہت زیادہ ہے اس کے یہاں، کوئی جو روایت قابل اعتراض ہو سکتی تھی پیش نہیں کیا سکتا، اس کا پیش نہ کرنا معنی رکھتا ہے۔ اگر ذرا سی گنجائش ہوتی پھٹ پیش کرتا اس کو، حالانکہ امام ابو داؤد اس کے استاد محترم ہے، لیکن لیا نہیں اس کو۔ بس کروں گا؟